السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونگز ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ سب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اس چینل میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ امریکی اور نیٹو افواج کے حوالے سے کچھ بحث کریں گے۔ مقاصد کیا تھے نیٹو افواج کا افغانستان میں داخل ہونا؟ کیا اب بھی افغانستان کے حالات صحیح ہے یا افغانستان کے حالات خراب ہے؟ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو افواج کا افغانستان سے واپسی کا آغاز۔ امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجوں کے مکمل انخلاء کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ نئی امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں جاری جنگ کو ہمیشہ کی جنگ کہہ کر 1 ستمبر تک وہاں سے نکلنے کا اعلان کیا۔ جمعہ کو افغانستان، امریکہ، چین، روس اور پاکستان نے نیٹو افواج کے انخلاء کے دوران امن کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ انخلاء 11 ستمبر تک جاری رہے گا، یعنی افغانستان سے 11 ستمبر تک تمام فوجی نکل جائیں گے۔ امریکہ افغانستان میں آیا کیا ہوتا 11 ستمبر 2001۔ ناظرین گرامی، یہ وہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو میڈیا لوگوں کو دکھا رہی ہے، جو اخبارات لوگوں کو دکھا رہی ہے لوگوں کو اندھا بنانے کے لیے۔ باقی آپ لوگ حقیقت جانتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں حملے میں 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے، یہ میڈیا کا کہنا ہے۔ بہرحال اس میں حقیقت کتنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ 9/11 کے بارے میں انشاءاللہ خصوصی ویڈیو ہم بنائیں گے۔ ان حملوں کی ذمہ داری اسلامی تنظیم القاعدہ پر عائد کی گئی۔ افغانستان میں طالبان کا حکومت تھا اور انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھی تھی اور وہ انہیں امریکہ کے حوالے کرنے سے انکاری تھی۔ چنانچہ 9/11 کے ایک ماہ کے بعد امریکہ نے افغانستان کے خلاف فضائی حملوں کا آغاز کیا۔ دوسرے ملکوں نے بھی جنگ میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی طالبان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور اسلامی قانون کو ختم کر دیا گیا، لیکن وہ بالکل غائب نہیں ہوئی۔ ان کا اثر رسوخ پھر سے بڑا اور وہ اندر تک پہنچ گئی۔ تشدد اب بھی جاری ہے افغانستان میں یا جاری نہیں ہے؟ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ امریکی فوجوں کے انخلاء کے شروعات میں طالبان اور حکومت کے درمیان امن معاہدے کی غیر موجودگی میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ راتوں رات صبح غزنی میں تشدد کے واقعے میں ہلاک ہونے والے کی تعداد معلوم نہیں، اور جمعے کو افغان صوبے لوگر کے علاقے میں کار بم دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہوئے اور 110 زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر اسکول کے بچے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا جواز موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ افغانستان دوبارہ مغرب کے خلاف کارروائی کے لیے غیر ملکی جنگجوؤں کا گڑ نہ بنے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈر رہے کہ افغانستان میں امن قائم نہیں رہ پائے گا۔ ایک رپورٹر کابل کے ایک پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن میں کام کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر کوئی خوفزدہ ہے کہ شاید ہم پھر طالبان کے تاریک دور میں لوٹ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، جو امارت اسلامی کا دور تھا، طالبان کا دور تھا، وہ اسلام کا ایک نظام وہ لوگ قائم کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن آج کل کی میڈیا اخبارات انہیں تاریک دور کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان اب بھی ویسے ہے، وہ بدلے نہیں۔ امریکہ کو اپنی موجودگی کو 1 یا 2 سال تک بڑھنا چاہیے تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے طالبان کے ساتھ سن 2020 میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت امریکی افواج کو 1 مئی تک انخلاء کرنا تھا، لیکن صدر بائیڈن نے اس ڈیڈ لائن کو واپس لینے پر زور دیا۔ طالبان کا موقف ہے کہ امریکہ کا انخلاء کے ٹائم ٹیبل پر عمل نہ کرنا معاہدے کے شرائط کی خلاف ورزی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگجو اب ایسے کسی معاہدے کے پابند نہیں کہ وہ غیر ملکی فوجوں پر حملے نہیں کریں گے۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ امریکی فوجوں کا انخلاء 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ یہ امریکہ میں 9/11 حملوں کے 20 برس مکمل ہونے کی تاریخ ہے۔ 1 مئی بھی ایک اہم تاریخ ہے۔ 10 سال پہلے امریکی فوجوں نے اسی روز
اسامہ بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں اسپیشل فورسز کے ذریعے ایک حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔